الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتق بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 24 ہے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے. پارہ نمبر 23 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 24 ہے. یہاں سے آج کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. ایک انسان، بھلا ایک انسان جو اللہ کے عذاب کو براہ راست اپنے چہرے پر روکتا ہے قیامت کے دن، تو اس سے کہا جائے گا، ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکتسبون، کہ تم لوگ مزہ چکھو اس چیز کا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت کا بیان ہے. پیچھے جو درس گزرا ہے، جو پچھلا درس تھا پچھلے ہفتے کا، اس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی 4 نشانیاں بیان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں کیا بلکہ 4 اس کی چیزیں بیان کی تھیں. اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نزلنا احسن الحدیث، کہ یہ سب سے بہترین بات ہے، بہترین کتاب ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کی مضامین آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور لوٹ لوٹ کر بھی آتے ہیں، اور اس کو سن کر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جسم کپ کپا اٹھتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، پھر ان کے دل مطمئن ہو کر اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بیان کی تھی، اس میں یہ قرآن پاک کی خاصیت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا آخر بالکل آخری آیت میں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو کوئی انسان جب کوئی گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ گمراہ کرتے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. پھر آگے بیان ہے آخرت کی ہولناکی کا. جس انسان کو ہدایت نہیں ملی، جس 2 طرح کے لوگوں کا بیان ہو گیا. ایک وہ انسان جو کہ جس کو قرآن پاک کو سن کر ہدایت ملتی ہے. ایک وہ انسان
جس کو قرآن پاک سن کر ہدایت ملتی ہے، اور ایک وہ جس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے راہ ہدایت ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن پاک کو ہدایت دینے میں اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ در حقیقت سننے والوں کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کہ ایک وہ انسان ہے جو اس نقطہ نظر سے سنتا ہے۔ دیکھو سننے کا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس لیے سنتا ہے کہ سنوں، دیکھو اس میں کوئی خاص کام کی بات ہے تو میں عمل کروں، یہ الگ انداز ہے سننے۔ جیسے ہم اور آپ کلام پاک کو سنتے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، جن کو اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہماری رہنمائی ہو جائے۔ ایک انسان اس لیے سنتا ہے کہ میں اس لیے سنوں کہ اس میں سے کوئی عیب نکالوں، کوئی کمی نکالوں، کوئی بات نکالوں تاکہ میں اعتراض کروں۔ دونوں کے سننے میں زمین آسمان کا فرق، دونوں کے سننے۔ تو جو لوگ اس لیے سنتے تھے کلام پاک کو کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے، میں سنتا ہوں شاید ہدایت مل جائے، سمجھ میں آ جائے گا تو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ کتنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو سنا، سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا، سنتے ہی جب ان کی بہن پڑھ رہی تھی تو سنتے ہی ان کے دل کا اثر ہو گیا کہ ہاں یہ تو کلام ہی عجیب ہے، یہ تو نیا، عربی زبان کے تو ماہر تھے ہی، سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں کلام بنا سکتا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے سننا کہ ہدایت مل جائے، اس لیے سننا کہ ہم کوئی اس میں سے عیب نکالنے اور اس کے ذریعے سے اعتراض کریں، دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی دو طبقے مجھے نظر آتے ہیں، وہ تو خیر مسلمان ہیں، آگے تو کوئی نہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے کلام کو، اللہ سے کلام کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اس لیے سنتا ہے کہ عمل کرنا ہے، اس کے سننے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ تو جب کوئی بات سنتا ہے اور اپنے عمل کو اس کے خلاف دیکھتا ہے، وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک کروں، وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف ہے، اس کو میں نے ٹھیک کرنا کیسے، اپنی عادت کو بدلنی کیسے، وہ اس فکر میں لگتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو بحث برائے بحث کا ماہر ہے، ہمارے ہاں ہوتے ہیں بہت، کہ بس ادھر سے کسی عالم کے منہ سے کوئی بات نکلی اور اس نے جناب اپنی تقریر شروع کی، اس میں تو یہ، اس میں تو وہ، آج کل تو ہو نہیں سکتا، یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو ایک مصیبت، ایک ہنگامہ۔ تو ایسے لوگ جو بحث، دیکھو صحابہ کرام بحث نہیں کرتے تھے، آپ پڑھ لو حدیث، جتنی پڑھو ہم حدیث جتنی ہمارے سامنے آتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل حکم بھی بتایا، جیسے میں پچھلے ہفتے آپ کو مثال عرض کر رہا تھا شراب کی، کہ کیسے شراب کی عادی قوم تھی عرب، اور اتنا مشکل حکم، شراب کا نشہ سب سے بڑا نشہ، سخت نشہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ سگریٹ کو اور پان کو نہیں چھوڑ پاتے، شراب تو بہت دور کی بات، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں، تو بس شراب کے مٹکے توڑ دیے صحابہ کرام، پھر آگے بحث نہیں کی کہ یہ ہوگا کیوں، کیسے ہوگا، کیوں کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، آخری حکم یوں آیا، سخت، بالکل پکا، دو ٹوک لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب والمیسر، جوا، والانصاب والازلام، قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے جو ان کے طریقے ہوا کرتے تھے وہ انصاب اور ازلام، فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہے، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچو، رکو۔ جب یہ حکم آیا کسی صحابی نے بحث نہیں کی کہ رسول اللہ کیسے ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے، آئندہ کے لیے فلانے کو پابندی لگا دیں، یہ کچھ نہیں، بس حدیث شریف میں فرما آتا ہے کہ صحابہ کرام نے مٹکے توڑے، اس طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہو، آگے بات نہیں۔ اور ایک حکم تھوڑی آیا،
احکامات ہی احکامات نازل ہو رہے تھے، قرآن پاک آ رہا تھا، احکامات آ رہے تھے. سارے صحابہ کرام کی مثالیں یہ آتی ہے، سنا عمل میں لگ گئے، اور کسی سے عمل میں مشکل ہوئی تو یہ شکایت کر دی کہ رسول اللہ عمل میں یہ مشکل ہو گئی. تو مضبوط لوگ تھے، سین استان کے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھو، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہجرت جو ہے نا، ہجرت صحابہ کرام کی ہجرت الی المدینہ المنورہ، مجھے اس کی مثال نہیں نظر آتی دنیا میں. پاکستان میں جو ہجرت ہوئی اس کی پرچھائی تو نظر آتی ہے، لیکن جو ہجرت صحابہ کرام نے کی نا، دنیا میں دیکھو ہجرتیں چلتی ہی رہتی ہیں. لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مستقل ہجرتیں چلتی ہیں. لوگ اپنے اپنے ملک کا بوریا بستر لپیٹتے ہیں، اور ہمارے ملک کا تو فیشن بنا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر جو ہے بس وہ پیسے درختوں پہ لگے ہوئے اتریں گے اور نوٹوں میں بالکل ڈوب جائیں گے ہم، اور موجے ہی موجے ہیں باہر، کام کوئی نہیں کرنا، اور بس ایشی ہے باہر، تو ویزا مل جائے، باقی وہ گویا کہ جنت کا ٹکٹ ہے ان کے لیے. عجیب غفلت کے لوگ شکار ہیں. تو میں کیا بات کر رہا، صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو دیکھو وہ ہجرت ایسی تھی. آج دنیا میں کوئی آدمی اگر اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے کسی دنیا کے کسی ملک میں، تو مکان اس کا رہتا ہے، جائیداد رہتی ہے، گھر بار رہتا ہے، خاندان رشتہ دار رہتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، اس کو معلوم ہے میرا گھر بار سب محفوظ ہے، میں واپس آتا رہوں گا. چنانچہ ایک عرصہ باہر گزارتے، کوئی واپس آ جاتا ہے، کوئی وہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو سب چھوڑ کر گئے. کچھ نہیں ملنا تھا اس میں سے، اپنے مال و دولت میں سے جو جمع تھی ان کی، گھر، زمینیں، جائیداد. پھر دوسرے نمبر پر مشکل ترین کام یہ ہوا کہ دشمنیاں ہو گئی، کیونکہ ہجرت اسلام کی بنیاد پر تھی. جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ہجرت فرض تھی، جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے لڑائیاں تھیں کلمے کی بنیاد پر. وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک. جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ پہنچے اور غزوہ بدر ہوا تو مجھے دنیا کا مشکل ترین غزوہ بدر یوں لگتا ہے کہ وہ جہاں اسلحے کی لڑائی تھی وہاں جذبات کی بھی بڑی زبردست لڑائی تھی. مقابل میں چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، باپ کے سامنے بیٹا ہے، بیٹے کے سامنے باپ ہے، وہ چچا زاد بھائی، وہ تایا زاد بھائی، وہ پھوپھی زاد بھائی، وہ ماموں زاد، خالہ زاد بھائی، جن کے ساتھ بچپن گزارا، جن کے ساتھ کھیلے کودے، جن کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ کھاتے رہے، آج ان کے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کر کھڑے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، وہ اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں غزوہ بدر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، وہ اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہ ابا جان آپ میرے سامنے کئی دفعہ آئے غزوہ بدر میں، لیکن میں آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا، ارادہ میں نے کیا لیکن میں نے حملہ نہیں کیا آپ کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا تو میرے سامنے آ جاتا نا، میں نہ چھوڑتا تجھ کو، میں نے نہیں چھوڑنا تھا. تو دیکھو اتنی مشکل لڑائی، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سخت حکم کیوں ہے، اس کو نرم فرما دیجئے. ایسے ایسے سخت احکامات ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں قرآن پاک سننے والے. ایک وہ جو سمجھنے کے لیے بیٹھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. ایک وہ جو کجی کرنے کے لیے بیٹھے، اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے، ان کو ہدایت نہ مل سکی. اسی لیے فرمایا، حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا معرف القرآن میں کہ قرآن پاک تو راہ ہدایت ہے، متعین طور پہ راہ ہدایت ہے. سننے والوں کی کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہدایت نہیں ملی. ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی لینے کی، جذب کرنے کی، نہیں کر سکے، محروم رہ گئے. جن کے اندر تھی انہوں نے قبول کر لیا. آج بھی ہمارے ہاں مسلمان تو ہیں لیکن ہر آدمی تو قرآن پاک کو نہیں عمل کرتا نا. بہت سارے احکامات نہیں عمل کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں کرتے. وہ ہوتے ہیں جو کوشش کرنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہیں چاہتے، اس کے لیے وہ بہانے بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے
یہاں اللہ تعالیٰ نے شاید بیان فرمایا کہ ان کے جو لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے اور قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، ان کے اوپر جب عذاب آئے گا اتنا سخت آئے گا کہ دیکھو دنیا میں اللہ محفوظ فرمائے جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے انسان اپنا ہاتھ اٹھا کے چہرے پہ رکھتا ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ کسی کو کوئی چوٹ لگنے لگے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی گرمی کی تپش آتی ہے سب سے پہلے منہ پر کیا کرتا ہے؟ ہاتھ رکھتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب روز قیامت ان لوگوں کو عذاب دیں گے تو یہ پورا عذاب اپنے چہرے پہ براہ راست جھیلیں گے، پورا عذاب ان کے چہرے پر آئے گا اور ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے بھی یہ اپنے چہرے کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ اس کو فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ انسان جو روکتا ہے اپنے چہرے پر برا عذاب قیامت کے دن، اس دن کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون، تم چکھو اس چیز کا مزہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنا سخت عذاب آ رہا ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے چہرے پر اس عذاب کو برداشت کرو اپنے دنیا کے اعمال کی وجہ سے۔ دنیا میں آدمی کو جب نعمت کوئی مل رہی ہوتی ہے، کوئی خوشی مل رہی ہوتی ہے، پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حلال حرام کو دیکھتے نہیں، بس چلو جی ابھی تو موقع ہے، کر گزرو، باقی بات بھی دیکھی جائے گی۔ یہ کام مومن کا نہیں ہوتا کہ جو حرام ملا اس کو کر گزرا، بلکہ یہ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر مسلم کا کام ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے لوگ تھے، پچھلی امتیں تھیں، پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ فاتاہم العذاب، پھر جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آدمی جب پکڑ میں آتا ہے، آدمی ویسے تو بڑا تیسمان خان بنا پھرتا ہے کہ میں یوں اور میں یوں، میرے پاس یہ، میرے اتنے تعلقات اور میرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنا حیثیت اور میرے فلانا یوں کر دے گا۔ جب آدمی آتا ہے نا کسی لپیٹے میں، پھر کوئی اس کے کام نہیں آتا۔ دنیا کا اصول ہے، آدمی بھول جاتا ہے جب دولت کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے، عہدے کا نشہ ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا تو اللہ ہی واپس لے گا، اس وقت یاد نہیں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو جھٹلانا، اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلانا، پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب وقتی طور پر تو وہ بھی بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، دنیا کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہمارے۔ تو اس نشے میں انسان کو رہنا نہیں چاہیے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس طریقے سے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تفصیلات یوں بیان فرمائی، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا رسوائی دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو کوئی عقل اور سمجھ ہوتی، وہ جانتے۔ دیکھو جب انسان اپنے نافرمانیوں کے نشے میں چور ہوتا ہے نا، اور آدمی کا دماغ بعض اوقات آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، تو دنیا کی کچھ نعمتیں اس کو مل گئی، تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی، نعمتوں کا شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ایک آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا، ایک بڑا کوئی منصب مل گیا، جیسے کوئی وزیر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی بڑے ادارے کا سربراہ بن گیا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ایک اچھا عزت والا عہدہ دیا، زبان سے بھی شکر کرے، لیکن اس عہدے کو تکبر میں استعمال نہ کرے، اس عہدے کو اپنی بڑائی کے لیے استعمال نہ کرے، اس عہدے کو دوسروں انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟
جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کو، اس کی تعلیمات کو جھٹلایا، اس لیے کہ دنیا میں ان کو کچھ دولتیں مل گئی، کچھ منصب مل گئے، کچھ تعلقات ہو گئے، بہترین صحت اللہ نے دے دی، تو تکبر کر بیٹھے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس طریقے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں چلے گئے، کہاں بہ گئے۔ دنیا میں ہم کتنی مثالیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جو کل بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے عہدے تھے، کل کے وزیر ہیں آج کے اسیر ہیں، کل وہ تھے آج یہ ہو گئے، کیا کیا آپ کے اور ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمام عہدے، تمام دولت، تمام صحت، تمام تعلقات، تمام شہرت، سب اللہ کی عطا ہے، ایک دن اللہ نے یوں کر کے کھینچا، سب ختم ہو جانا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے سب انسان برابر ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، سب اللہ کی عطا ہے، وہ داتا ہے، وہ دے رہا۔ لیکن جھٹلانا نہیں چاہیے اللہ کی تعلیمات، اللہ کی نعمتوں کو، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے آگے انسان کو تکبر کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ایسا کر لیا، میں نے ویسا کر لیا، میں نے بڑی ذہانت دکھائی، میں نے بڑی عقل مندی دکھائی، میں تو ایسا اور میں تو ویسا۔ یہ مانے کہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں کسی کے پاس ذہانت ہے، اگر کسی کے پاس ہوشیاری ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس تجربہ ہے، تو کس کا دیا ہوا؟ کس نے دیا؟ ہم خود کرنے بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، سب اللہ کے عطا ہے۔ انسان ضرور محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن برکت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، ان کے اوپر جب عذاب آیا ان کو پتہ بھی نہ تھا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چکھایا دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ ائمہ تفسیر حضرت عطا ابن زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہنمی کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے تو اس طرح ڈالیں گے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر اس کو ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں ان کو چکھانے کا مزہ یہ ہے کہ دنیا میں در حقیقت کبھی ان پر بیماریاں آتی ہیں، کبھی ان پر تکلیفیں آتی ہیں، کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ یہ دنیا میں جیسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسایا، کسی کا چہرہ بگاڑا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کو بستی کو اوپر سے نیچے پٹخ دیا گیا، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا کا اتنا بڑا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ در حقیقت یہ جو مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ دنیا میں لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے اور سنتے ہیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ عمل کرنے والے، قبول کرنے والے، دوسرے قبول نہ کرنے والے۔ قبول کرنے والوں پر اللہ کی رحمت، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخششیں، اور قبول نہ کرنے والے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی پکڑ اور آخرت میں بھی پکڑ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی قرآن کتاب ہے، اثر قرآن پاک کا سب کے اوپر برابر ہوتا ہے، اور یہ تفاوت جو ہے نا یہ قابلیت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن پاک بھیجنے والے اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اللہ نے سب کے لیے برابر بھیجا۔ بس اتنی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اپنے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا کریں۔ یہ ہم لوگوں کا بہت بڑا ایک المیہ کہہ لیں، قصور کہہ لیں کہ ہم اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں نکالتے ہیں، گھنٹوں، ٹھیک ہے نا جی، واٹس ایپ کرنے کے لیے، فیس بک اور ٹویٹر دیکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا، اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ بھیجا، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم 2 منٹ نکالتے نہیں۔ ہر چیز پڑھ لیں گے، اردو پڑھ لیں گے، انگلش پڑھ لیں گے، لیکن نہیں پڑھ پاتے صحیح طرح تجوید سے، تو قرآن پاک ہمیں پڑھنے نہیں آتا۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ایک کتاب اللہ نے اس امت کے لیے بھیجی اور اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم کے لیے بھیجے، لیکن دنیا نے اٹھا کر کھولا بھی نہیں اس کتاب، پڑھا ہی نہیں۔
تو اس کو پڑھنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. دیکھو جبھی ہم چونکہ خود قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی بھی آ کے ہمیں بیوقوف بنا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو دین کے نام پہ. کوئی کرتب دکھا کے چلا جائے گا, کوئی شعبدہ بازی دکھا کے چلا جائے گا اور کہے گا یہ سب دین کا حصہ. دیکھو کیسی کیسی جہالتیں پھیلی پڑی. یہ لوگ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود قرآن پاک سے دور ہیں. جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے نا وہ کبھی بدعت میں نہیں جا سکتے, کبھی نہیں جائیں گے بدعت میں. قرآن پاک تو بدعت کی ضد ہے. اللہ تعالیٰ تو فرمائلے نمبر پر یہ فرماتے ساری طاقتوں کا مرکز ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر طرح کی قدرت کا مرکز اللہ کی ذات ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے لوگ کوئی تعویذ کر رہا ہے, کوئی گنڈے کا تعویذ گنڈے میں لگا پڑا ہے, کوئی قبروں پہ جا رہا ہے, کوئی کسی عامل کے مرید کے پیر کے چکر میں لگا پڑا ہوا ہے. ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کرنے والے کہ وہ کرنے والا. قدرت کاملہ اللہ کے پاس ہے کہ ان چھوٹے طرح کی چیزوں میں قدرت اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے قرآن پاک کے لیے وقت نکال لیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. آدھا گھنٹہ نکال لیں, 1 گھنٹہ نکال لیں, ترجمہ قرآن پاک کا لیں, تفسیر لیں, وقت لگائیں, سمجھیں. کوئی سمجھ میں نہیں آتی کسی عالم سے پوچھیں. محلے کے عالم میں اللہ ہر محلے میں الحمدللہ علماء ہوتے ہیں, کسی سے رابطہ کر کے پوچھیں. ہر کوئی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بیان کر دیا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے بیان کی قرآن کریم میں, اور ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال, ہر قسم کے مضامین ہم نے بیان کر دیے. مثل سے مراد ہے ہر قسم مضامین. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے, اپنی نعمتوں کے مضامین بیان فرمائے, اپنے عذاب کے مضامین بیان فرمائے, ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, کیوں نازل ہوا, کون سی نافرمانیاں تھیں وہ بیان کی. جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں ان کے حالات بتائے کہ کیوں نعمتیں اللہ کی نازل ہوئیں, انہوں نے کون سے اچھے کام کیے تھے وہ بتائے. پھر احکامات اس میں بیان کیے, توحید کو اس میں بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس میں بیان کیا. یہ سارے مضامین قرآن ہیں. قرآن عربیہ, قرآن پاک ہی اللہ نے نازل فرمایا, عربی زبان میں نازل فرمایا, غیر ذی عوج, اس میں کوئی کجی نہیں. غیر ذی عوج, اس میں کوئی کجی نہیں. یعنی ہر چیز اللہ نے سیدھی سیدھی سی بیان کی, نہ سمجھنے میں کوئی چیز مشکل ہے. لعلہم یتقون, شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں. تو قرآن پاک کتاب الہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اس میں جن صفات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات اس کتاب میں جمع فرما دی. اس کے مضامین بھی اللہ نے ایسے بیان فرمائے کہ سارے سچے مضامین ہیں, صاف مضامین ہیں. زبان بھی اس کی کون سی ہے, عربی ہے, جس کو ہم اور آپ بغیر کسی واسطے کے سمجھ سکتے ہیں. پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کا سمجھ لینا بھی, جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس سے دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے. لہذا اس ہدایت کی کتاب میں, اس کتاب ہدایت میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی. البتہ لوگوں کی استعداد اور صلاحیت کم ہوتی ہے, کوئی سمجھ جلدی جاتا ہے, کوئی نہیں سمجھ پاتا مضامین قرآن کو. یہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ضرب اللہ مثلا, یہاں پر 23واں سپارہ ختم ہو رہا ہے ان آیات کے اوپر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب مثال بیان کی اللہ نے. ایک آدمی ہے, غلام سے مثال بیان کی. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے. ایک بات اور وضاحت سے کر دی جب غلام کا ذکر آ گیا, پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہوتے تھے, بلکہ ماحول اور رواج یہ تھا کہ غلاموں کا رواج عیسائی بھی رکھتے تھے, یہود بھی رکھتے تھے, بت پرست بھی رکھتے تھے. اسلام جب آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے اس عادت کو برقرار رکھا کہ ہاں غلاموں کا رواج ہے, غلام رہنے دیے جائیں. البتہ ہدایات دی کہ غلاموں پر ظلم نہ کیا جائے, ان کو اچھے طریقوں سے رکھا جائے. فرمایا کہ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو ان کو پہناؤ, ان پر ظلم نہ کرو, ان پر زیادتی نہ کرو.
کوئی غلام پر ظلم اور زیادتی کرتا اب اس پر ناراض ہوتے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلام بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی، جیسے آج ہمارے یہاں لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سواریاں رکھتے ہیں، اس طرح کا غلام بہت مہنگی چیز ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام کو کچھ ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے یا مار رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعانین و صدیقین کاللہ ورب الکعبہ، لعنت کرنے والے اور صدیق یہ کبھی بھی اللہ کے رب کعبہ کی قسم برابر نہیں ہو سکتے. تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو یہاں مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غلام کی دی. غلام دو طرح کے ہوتے تھے، ایک تو پورا غلام ایک آدمی کی ملکیت ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وراثت میں کوئی غلام ملا یا دو آدمی نے مل کر ایک غلام خرید لیا، تو دو آدمی مل کر ایک غلام کو خرید لیا کرتے تھے. تو وہ جو غلام دو آدمیوں کی ملکیت میں تھا، تو غلام جو دو آدمیوں کی ملکیت میں تھا تو اب اس کے دو مولا ہو گئے، دو مالک ہو گئے. ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. تو غلام پریشان ہو جاتا تھا کہ میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں. جیسے کسی آدمی کے دو باس ہوں، ایک باس کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، دوسرا باس کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، تو ملازم پریشان ہو جائے گا نا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مومن اور ایک ہے مشرک. مشرک کے کئی خدا ہیں، وہ بدھ بھی اس کا خدا، یہ بدھ بھی اس کا خدا، یہ بدھ بھی اس کا خدا، یہ بدھ بھی اس کا خدا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مشرک کے کئی خدا ہیں، اب وہ پریشان ہے کہ کون سے خدا کو پوجوں، کون سے کا نہ پوجوں. اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ ایک غلام کے کئی مالک ہیں، اس طرح وہ پریشان ہے، اس طرح کئی معبودوں کو پوچھنے والا پریشان ہے. اس کے برعکس اگر کسی غلام کا ایک مالک ہے تو وہ تو پریشان نہیں ہوگا. فرماتے اسی طرح اگر کسی انسان کا ایک اللہ ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کتنا ذہنی طور پر پرسکون ہوگا کہ اس کا مالک ایک ہی ہے، اس کا رب ایک ہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، مراد اس سے آدمی سے مراد غلام جس کے کئی شریک ہیں، متشاکسون، اور ان کے درمیان میں ہٹ درمی بھی ہے. ایک کہتا ہے تم نے یہ کام بتایا، اچھا میں اس کو یہ کام بتاتا ہوں. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. فرماتے کہ حق واضح ہو گیا کہ کئی معبودوں کو پوچھنے والا پریشان اور ایک معبود کو پوچھنے والا مطمئن. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. انک میت وانہم میتون، تم کو بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. یعنی جو اللہ کی مانتے ہیں وہ بھی مریں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم لوگ اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ بحث کرو گے کہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ ہو گیا کہ ہم نے ان کی مانی اور ان کی نہیں مانی. خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں جب ایک کی نہیں مانتے بلکہ کئی ایک کی مانتے ہیں، کئی ایک کو پوچھتے ہیں اپنے رب کے سامنے، پھر جب وہ پیش ہوں گے مقدمات لے کر، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا. اس وقت عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ کون آدمی تم نے ظالم ہے جس نے ظلم کیا اور میرے ایک اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوچھا، جس کا بیان فمن اظلم سے شروع ہوگا. یہ 24واں پارہ یہاں سے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے یا رب کریم یا رب کریم ہم سب اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما.
یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت. بڑے سخت معرکہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ خصوصی مدد فرما، ان کے پر خصوصی نصرت فرما، ان پر خصوصی یا اللہ کرم نازل فرما. ہمیں ان سب کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہر محاذ پر مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کی طاقت کو، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے. یا اللہ ان کے اسلحے کو خاک میں ملا دے. یا اللہ ان کی طاقت کو خاک میں ملا دے. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، آزادی عطا فرما، شوکت عطا فرما. یا رب کریم ان کے بیماروں کو یا اللہ ان کے زخمیوں کی یا اللہ علاج کا بہترین انتظام فرما. ساری عالم اسلام کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.